السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا أعدوا. وقال شاعر: فرش مخمل پہ اے سونے والے مٹی میں تم کو سونا پڑے گا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. برائے مہربانی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں. اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے تو ہم اور آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، اور ہم اور آپ فرشتوں کی بد دعا کی مستحق ہو سکتے ہیں. اسی لیے جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. تو بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے وہ آیت سورہ آل عمران سے، اور آیت 180 پر 5 ہے. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری ایک آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ آیت سورہ رحمان سے، اور آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے.
اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مسلک اور کوئی بھی مذہب والا ہو، اس بات پر متفق ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے. ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے یہ دنیا انہیں چھوڑنا ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے انسان کی زندگی 1000 سال بھی کیوں نہ مل جائے، 100 سال، 1000 سال، کتنا زیادہ عمر ان کو کیوں نہ مل جائے، لیکن دنیا کو چھوڑنا ہے. دنیا کے اندر رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کیوں؟ دنیا کے لیے اس لیے بندہ آیا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی والے کام کر کے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا کا سفر کرے اور موت آئے اور مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں داخل ہو. تو اسی لیے اچھے سے اچھے انسان کو بھی موت آنا ہے اور برے سے برے انسان کو بھی موت آنا ہے. اگر اچھے انسان کے اوپر موت واقع نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی زندگی میں نہیں بنتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پہنچ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے. لیکن میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس سے پتہ چلا کہ اچھے سے اچھے انسان کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے. اور اگر برے انسان کے اوپر موت واقع نہیں ہوتا، اگر واقعی معلوم نہیں مرنا ہوتا تو فرعون غرق نہیں ہوتا. فرعون موت کے گھاٹ اور فرعون نہیں مرتا. کیوں؟ وہ تو ایسا تھا اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا شرکس تھا، وہ تو اللہ کی نافرمانی تو کرتا ہی تھا، اللہ رب العالمین کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا. ریگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو ان کے اوپر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن واقعی معلوم ہے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. جو آیت پڑھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا کے اندر آئے تمام کی تمام چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی ذات رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ان کے علاوہ جتنے سارے مخلوق ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے انسان کی زندگی کتنا مل جائے. لیکن انسان کو جانا تو ہے، اس دنیا کو چھوڑنا تو ہے، آخرت کے سفر اور ابدی سفر کرنا تو ہے. لیکن انسان کامیاب انسان کون ہے، عقل مند انسان کون ہے، ان کے تعلق سے سنیں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور حاضر خدمت ہونے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں، مسلمانوں میں سب سے اچھا مومن کون ہے، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنہم خلقا، یعنی جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جن کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو، جن کا چرتر سب سے اچھا ہو، جو بہروان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرتا ہو، یعنی اچھے اخلاق والا ہو، وہ سب سے اچھا انسان ہے. اب لگے ہاتھ وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تھے. انہوں نے سوچا کہ ایک ہی سوال کر کے میں کیوں جاؤں، مزید اور سوال کر لوں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے مومن کے تعلق سے مجھے تو سمجھ میں آ گئی سب، لیکن سب سے عقل مند انسان کون ہے، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہو، جو موت کو یاد رکھتا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہو، آنے والے اس ابدی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند ہے. تو میرے بھائی عقل مند کون ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے. اور موت کو جب ایک انسان یاد رکھے گا تو وہ انسان گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کرے گا بھی تو اس انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور وہ انسان فوراً توبہ کر لے گا. فوراً گناہ اگر ہو بھی جائے تو اللہ سے توبہ کرے گا اور کیا کرے گا؟ معافی و تلافی کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انہیں دیا ہے، جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، وہ نعمتیں
وہ نعمتیں پا کر کے انہی نعمتوں پر وہ بندہ خوش ہو جائے گا کہ کیسے بھی دنیا تو مجھے چھوڑنا ہی ہے۔ تو موت کی یاد رکھنے کا یہ فائدہ ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو انسان جو ہے کہ موت کو یاد رکھتا ہو۔ لیکن جانا تو ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور کل قیامت کے دن انہیں پورے بدلہ دیا جائے گا، لیکن وہ انسان کامیاب، حقیقی کامیاب، جو انسان جہنم کے آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ ہو گیا، جنت کے اندر داخلہ مل جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو نار سے بچا لیے گئے، جو جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخلہ جن کو مل گیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وما الحیات الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب کو جانا ہے، اور وہ ایک انسان اگر بچنے کے لیے اگر کتنا بھی قد و کاوش کر لے، محنت کر لے، مشقت کر لے، اور غرض کہ وہ کوئی سیسے پلا ہوئی دیوار کے اندر، کوئی قلعے کے اندر بند ہو جائے، اور وہ چاہے کہ میرے اوپر موت واقع نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کا فرشتہ جو مقرر ہے، جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو، جہاں سے کوئی بھی انسان داخل کیوں نہ ہو سکتا ہو، وہاں پر بھی موت واقع ہوگی، اور وہاں پر بھی انسان کی موت آ کر کے پکڑ لے گی۔ اللہ نے وہی فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فیہ بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، غرض کہ تم کسی قلعے کے اندر بند کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے جب ملک الموت آئے گا تو موت تمہاری ادراک کرے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، تو کوئی انسان بچے گا نہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کے اندر رہ کر کے اس آخرت کے مراحل کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے وہ جو ابدی زندگی اور ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند انسان ہے۔ ورنہ موت کیسے کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب موت واقع ہونے کا وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے ان کے پاس پہنچے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام جلالی میں تھے، وہ غصے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کے اوپر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ تھپڑ مارنے کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایسا تھپڑ رسید کیا کہ فرشتے کی آنکھ نکل گئی۔ حقیقی معنوں میں روایت صحیح روایت ہے، کوئی واضح کیا ہے، کوئی دیگر چیزیں نہیں، کہانی اور قصے نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تھپڑ رسید کیا اس فرشتے کو، ایسا وہ آنکھ نکل گئی۔ اب وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہی آنکھ لے کر کے پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ مجھے بھیج دیا، ایسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا ہے جو مرنا گوارا نہیں کرتا، دنیا کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، انہیں موت پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھیں پھر صحیح کر دیا، فرشتے کی آنکھیں، اور صحیح کرنے کے بعد کہا کہ اب جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر کے ان تک پہنچ کر کے ان کے سامنے ایک آفر رکھو۔ وہ آفر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایسا ہے کہ ایک بچڑے، ایک گائے کے پیٹھ میں ہاتھ مارے، اور ہاتھ مارنے کے بعد جتنے بال آئیں گے ہاتھ میں اتنا زندگی ان کی ہے، اتنے سال ان کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرشتے سے سوال کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ ابدی زندگی تو یہ نہیں ہے، ہمیشگی والی زندگی تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کو تو آپ کو چھوڑنا ہے، آپ کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، آپ کے اوپر موت واقع ہوگی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ابھی مجھے مرنا گوارا ہے، ابھی میرے روح کو قبض کرو۔ تو میرے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے، جب ایسے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو میں اور آپ کیوں دنیا کے اندر رہنے والے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور انسان کی کوئی گارنٹی نہیں، اگر ابھی موجود ہے پتہ نہیں کل کی وہ سورج دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کر لیں۔ ایک مثال دوں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے، اگر ہمیں اور آپ کو یہاں سے زیادہ دور تک نہیں، اگر 2 میٹر 4 میٹر کا بھی سفر کرنا ہو، اگر ہم اور آپ بیک کا سفر کرتے ہیں، گاڑی کا سفر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گاڑی آخر وہاں تک ہماری پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر ہوا وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر پیٹرول وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اتنا سوچتے ہیں۔ وہ ایک تھوڑے 10 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے، لیکن ہمارے آپ کی جو مرنے کے بعد جو سفر ہے، وہ زندگی وہ تو ایسی سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آئے گا۔ یہ سفر سے انسان واپس بھی آ سکتا ہے۔ کہیں سفر کرنا انسان توشادان تیار کرتا ہے، دیگر چیزیں تیار کرتا ہے، پہلے سے تیار رہتا ہے، اور وہ انسان کیا کرتا ہے کہ ایسا ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز ان کو کوئی سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو، سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میرے بھائی، یہ آخرت کا سفر جو ہے اس سے کہیں طویل اور اس سے کہیں لمبا سفر ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو اس آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اس آخرت کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ اب آئیے میں بتلاؤں آپ کو کہ موت، مومن اور کافر کے موت میں فرق کیا ہے۔ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، ایک اللہ رب العالمین کے ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو نہیں بھولا ہے، وہ مقصد کے اوپر مکمل اترتا ہے، اور وہ رب کی بندگی کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے اوپر موت کیسے واقع ہوگی؟ اور جو انسان اللہ کا نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، منافق ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی شریعت کے اوپر نہیں چلتا ہے، ایسے انسان کے اوپر موت کیسے واقع ہوگی؟ یہ بات میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن شخص اس دنیا کو چھوڑتا ہے، مومن کے اوپر موت واقع ہوتی ہے، مومن کا مرنے کے وقت آتا ہے، مومن کے دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے، تو پھر موت جیسی زندگی ان کی جب ختم ہونے والی ہوتی ہے، وہ موت کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے کا نزول ہوتا ہے، فرشتے کا نزول ہوتا ہے، ملک الموت ان کے پاس پہنچتا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ، اور ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، اس مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ایسے روح، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک اور پوتر روح، اے صاف و شفاف روح، اب تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تمہارے دنیا چھوڑنے کی باری آ گئی ہے، اب دنیا تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اب موت تمہارے اوپر واقع ہوگی، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت تجافا، کیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نڈر رہو، بے فکر رہو، تمہارے لیے تم نے ایسی عبادتیں کی ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کیا ہے، ایسے رضا والے کام کیا ہے کہ تم نے رب کو خوش کر دیا ہے، اسی لیے تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا ایک دم صاف و شفاف اور بہت ہی بھلے انسان ہو، تمہارے موت کے اوپر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے روح کو قبض کر لی جاتی ہے، اور ان کو مسلسل خوشخبری دی جاتی ہے، مسلسل خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، جنت کی طرح طرح انواع اقسام تمہارے لیے ہے، ایسے خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کو۔ اور ان کے روح کو نکالنے کے بعد مزید فرشتے کا نزول ہو جاتا ہے، مزید فرشتے جنت سے کفن لے کر کے آتا ہے، خوشبودار کفن ہوتا ہے، فوراً ملک الموت سے ان کے روح کو لے لیتا ہے، روح کو لے لینے کے بعد ان کے روح کو آسمان کی طرح چڑھایا جاتا ہے، آسمان کی طرح چڑھایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر جب فرشتے پہنچتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ کس مومن کا روح ہے، کتنا پوتر اور کتنا پاک روح ہے، اس کے روح سے تو ایسے خوشبو پھوٹ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور کہتا ہے اہلا و سہلا مرحبا، آپ تمہارے لیے خوش آمدید ہے، آپ تمہارے لیے ویلکم ہے، تمہارے لیے
خوشی کی بات ہے، تمہیں خوش والی بات میں سناتا ہوں، خوشی کی بات سناتا ہوں، تمہارے لیے خوشنودی ہے، آگے بڑھ۔ اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے کا دیگر فرشتے ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں دوسرے آسمان کے دروازے کھولا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو دوسرے آسمان کے دروازے بھی وہاں پر جو داروغہ دروازہ ہے وہاں ان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بڑا نیک انسان ہے، یہ تو بڑا پوتر انسان ہے، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، انہوں نے تو رب کو راضی کر لیا ہے، رب کو خوش کر لیا ہے، رب کی بندگی کر کے رب نے جس لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کے اوپر مکمل اترا ہے اور رب کو راضی کر لیا ہے، اس لیے ان کے روح سے کیسے خوشبو پھوٹ رہی ہے، آؤ ہمارے دروازے سے داخل کرو، ہمارے دروازے سے داخل کرو۔ اب اس کو اہلا و سہلا مرحبا اور ان کو خوش آمدید والے کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ کہنے کے بعد پھر یہ انسان کے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک ان کو روح کو لے کے جایا جاتا ہے، تیسرے سے چوتھے آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے، چوتھے سے پانچویں آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے، پانچویں سے چھٹے آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے، اور چھٹے سے ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس انسان کے روح کو، اس انسان کے نام کو اس میں لکھ دیا جائے جس میں نیک وکار، جس میں نیک لوگوں کے نام لکھا جاتا ہے، علیین میں ان کا نام لکھ دیا جائے، علیین میں ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے روح کو پھر زمین میں لوٹا دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ہی سے پھر اٹھائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسان جو ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی ہی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ اب وہاں پر مٹی میں پھر واپس کر دیا جاتا ہے ان کے روح کو، اب روح کو واپس کیا جاتا ہے، ان کے پاس منکر و نکیر زمین کو چیرتے ہوئے آ جاتا ہے، اور وہ منکر نکیر جن کی آنکھیں دیگ کی طرح، بڑے بڑے دیگ جو ہوتا ہے نا، پتیلی چاول وغیرہ جس میں پکایا جاتا ہے، سبزی وغیرہ پکایا جاتا ہے، تو اتنے بڑے بڑے آنکھ ان کے ہوتا ہے دیگ کی طرح، اور ان کے جو دانت ہے، دانت بڑے بڑے دانت ان کے ہیں، زمین کو کریدتے ہوئے آتا ہے۔ ایک انسان ڈر جائے، خوف کھا جائے، لیکن وہی بندہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، مومن بندہ تھا، تو وہ ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا ہے، ذرا بھی ان کے اوپر کوئی دہشت طاری نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس آ جاتا ہے اور اٹھا کر کے بٹھا دیتا ہے، اٹھ کے بیٹھو، کچھ سوال و جواب کرنا ہے آپ سے، کچھ حساب و کتاب لینا ہے، سوال و جواب کرنا ہے، ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ایسا کیا سوال و جواب کرنا ہے۔ وہ انسان اگر اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، لیکن ایسا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، نماز عصر برباد ہو رہی ہے، نماز پڑھنے دو۔ اگر نیک انسان ہوتا ہے، نیک انسان، پھر آخر کار فرشتے سمجھا کر کے انہیں بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا دینے کے بعد ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اب وہ بندہ جواب دے گا رب میرا اللہ ہے، جن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی میں کٹا ہو، جن کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کٹا ہو، جنہوں نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیا ہو اور کبھی نافرمانی والے کام نہ کیا ہو، وہ انسان جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کے جواب سوال کیا جاتا ہے کہ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا، جن کو پسند تھا وہ انسان فوراً جواب دے دیتا ہے کہ دین یعنی اسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ میں جس دین کا پابند تھا، جو شریعت کے پر چل کے آیا ہے، جس شریعت پر ایمان لایا تھا، جو شریعت پر چل رہا تھا، جو رسول ہمارے درمیان بھیجے گئے تھے، جو کتاب ہمیں دی گئی تھی، تو ایسا ہے کہ دین یعنی اسلام، میرا دین جو کیا ہے اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس بندے سے، میرے بھائی، اس بندے سے پھر سے سوال کیا جاتا ہے کہ
من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے، یا تمہارے درمیان جو بھیجے گئے تھے ان کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ وہاں پر جواب آتا ہے، وہاں پر وہ انسان، نیک و صالح انسان، مومن انسان، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان، اللہ کو راضی جنہوں نے کر لیا ایسا انسان، وہ انسان کہتا ہے کہ من نبی کا، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس کے لیے ذرا جنت کی کھڑکی کھولا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، لیکن جہنم کی بھی ذرا کھولا جاتا ہے، ایک جہنم کا بھی ذرا کھڑکی کھولا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ ادھر تھا، لیکن تم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا وہ مقصد تم نے پورا کیا اور اللہ کو راضی کر لیا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جنت بن گئی۔ اب جنت کے کھڑکی ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے نیک اعمال جو نیک دنیا کے اندر کیے تھے انسانی شکل میں آ جاتا ہے، چمکیلا شکل میں آتا ہے، چمکتا ہوا روشن چہرے لے کر کے آتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے، مومن انسان کہتا ہے کہ بندے تو کون ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر روشنی نہیں ہے، قبر تاریکی ہے، قبر کے اندر کوئی ہوا جانے کی گنجائش نہیں ہے، قبر کے اندر رشوتیں نہیں چلتا ہے۔ اگر قبر کے اندر روشنی کسی انسان کو کرنا ہے تو اس چیز سے کرنا ہے، اپنے نیکیوں سے کرنا ہے۔ قبر کے اندر بھی آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے اعمال آپ کے دوست بن کر کے کھڑے ہوں گے جب آپ اچھے اعمال کریں گے تب۔ اور پھر اسی طرح سے اس نیک انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے اور ان کے تا حد نکاح ان کے قبر کو پوشیدہ کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا کنومۃ العروس کہ تم سو جا اسی طرح سے جس طرح سے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس طرح سے سو جاؤ۔ یہ ہے نیک آدمی، اچھے انسان جو دنیا کو چھوڑتا اور مرتا ہے، ان کا یہ حشر ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، جب ان کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ کیا ہوتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی سے چھٹکارا دلا دو، یہ دنیا مجھے پسند نہیں ہے، یہ دنیا مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، مجھے اپنے رہائش گاہ جو ہے، آرام گاہ ہے جو ہے، جس کے لیے جس کو بنانے کے لیے پوری زندگی میں نے لگا دیا اور رب کی بندگی میں نے اپنی زندگی کو کاٹا، چل مجھے جلدی لے چلو، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی پہنچا دو۔ اسی لیے حکم ہے کہ انسان جب مومن انسان مر جائے تو ان کے خواہ مخواہ ان کو دفن اور تدفین میں تاخیر نہ کیا جائے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ان کو پہنچا دیا جائے۔ تو ایسا ہے نیک قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، ایسا وہ انسان، ایسا نیک انسان، صالح انسان، رب کی بندگی کرنے والا انسان، ان کا یہ حال ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور یوں ہی نہیں میرے بھائی، جب ایک انسان اچھے انسان مرتا ہے تو وہ انسان زمین و آسمان کہتی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ آرام پانے والے ہیں، آرام پانے والے ہیں، کہ ان کے لیے آرام دہ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ نیک انسان کے اوپر جب موت واقع ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑی ہی احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور کیا ہے ان کے لیے جنت کی خوشبو اور جنت کے کیا ہے کفنوں میں سے ایک کفن کپڑے لے کر کے آیا جاتا ہے اور ان کے روح کو نکال کر کے اللہ بارگاہ رب العالمین پہنچایا جاتا ہے، پھر قبر میں لوٹائی جاتی ہے اور قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے، تمام حساب و کتاب کے صحیح سے وہ جواب دیتا ہے، ان کے لیے جنت کیا قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، وہ انسان وہیں کروٹ لیتا ہے اور سوتا ہے۔ اور کب اٹھے گا؟ قیامت کے دن۔ لیکن ایک برے انسان ہے میرے بھائی، برے انسان ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، دنیا کی زندگی ہے وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ایسا انسان ہے، ان کے پاس جب آتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ ملک الموت آتا ہے تو ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی اور پہلے سے ان کو دھمکی سنا دی جاتی ہے کہ اے خبیث روح اب نکل، اب تیرے لیے خیر نہیں ہے، تم نے دنیا کے زندگی کے اندر بہت عیش و عشرت کر لیا، بڑی اللہ کی نافرمانی کر لی، بہت اللہ رب نے ناراض کر لیا، تم بنا سکتے تھے
اللہ کی بندگی کر کر جنت پا سکتا تھا، لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا، تم اسی بھول بھلائیے میں رہے۔ تم نے کہا کون مرنا، کون قبر کو دیکھا ہے، کیا عذاب ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی بہت کر چکا ہے، آپ تیرے لیے کیا ہے خوشخبری ہے، بلکہ تیرے لیے بشارت ہے، جہنم کی بشارت ہے، جہنم کی خوشخبری ہے۔ ایسا ہے کہ ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی میرے باپ، پیچھا کرتی ہے، ادھر دیکھتی ادھر دیکھتے، روح نکلنا نہیں چاہتی، لیکن آخر کار وہ نازعات غرقا، ان کے روح کو کیسے نکال لیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے کانٹے دار جھاڑی میں اگر کوئی انسان روئی کو ڈال کے کھینچے تو کیسا، اسی طرح سے ان کے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر فرشتے آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، کس چیز کی خوشخبری؟ جہنم کی خوشخبری۔ ان کے روح کو آسمان کے دروازوں میں چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے کہ یہ خبیث روح کس کا روح ہے، ان کے روح سے بدبو پھیل رہی ہے، یہ کیسے انسان کا روح ہے، یہ ہمارے دروازے سے داخل نہ ہو۔ آخرکار ان کے دروازے سے ان کے روح داخل ہی نہیں ہوتا ہے، پھر ان کے روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے اور ان کا نام سجیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سجیین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قید خانہ عربی کا مطلب ہوتا ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لکھ دینے کے بعد ان کے روح کو قبر میں لٹائی جاتی ہے۔ اب قبر میں پھر آ جاتا ہے سوال و جواب کرنے والا فرشتہ، وہی فرشتہ جو مومن تو گھبرایا نہیں تھا، مومن تو ڈرا نہیں تھا، ان کے دانت گایوں کے سینگ کے برابر، ان کے آنکھ کوئی ڈیگچے کی طرح، اتنا خطرناک وہ فرشتہ آ جاتا ہے۔ فرشتے آنے کے بعد ان کو اٹھا کے بیٹھاتا ہے، بیٹھانے کے بعد ان سے سوال و جواب ہوتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون؟ وہ انسان روتا، ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، کس دین پر چل کے آئے ہو، کس شریعت پر چل کے آئے ہو۔ وہ پھر جواب دیتا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں علم ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ من نبی کا، تیرے درمیان جو نبی بھیجا گیا تھا اس نبی کے تعلق سے کیا کہتے ہو، وہ نبی کون ہے؟ تو انسان کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس کے لیے اللہ اکبر جنت ذرا دکھائی جاتی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا اس مقصد پر تو عمل نہ کر کے خواہشات کے غلام بنا رہا، خواہشات پر چلتا رہا، تو ایسا ہے کہ تمہارے لیے ٹھکانہ ادھر تھا، لیکن تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارا ٹھکانہ یہ بن گیا۔ اب ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیسے عذاب؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عذاب دینے والا جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ ایسے ہے جو آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے ہیں، آنکھ نہیں ہے ان کے پاس، نظر نہیں آتی ہے اور سنائی نہیں دیتا۔ وہ فرشتے کے ہاتھ میں برز جیسا ایک بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ ہتھوڑا اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ اب اس انسان، اللہ کے نافرمان انسان اور کافر انسان کے اوپر ایسے فرشتے مسلط ہوتا ہے اور مسلسل اسی طرح ان کو پٹائی ہوتی رہتی ہے۔ جب ہتھوڑا مارا جاتا ہے زمین میں دھس جاتا ہے تو اسی طرح سے مسلسل ان کے لیے عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، زمین دبوچتی ہے انہیں، زمین ایسے دبوچ دیتی ہے کہ دائیں کے پسلیاں بائیں اور بائیں کے پسلیاں دائیں آ جاتی ہیں۔ اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے، اور اتنا خطرناک عذاب، یہ آواز اور یہ عذاب سب سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، یعنی جن اور انسان کے علاوہ پورے مخلوقات سنتی ہے اس آواز کو، پورے مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اپنے رب سے دعا کر دوں، اپنے رب کے سامنے اپنے دست مبارک کو پھیلا دوں اور میں دعا کروں
کہ عذاب قبر کیا ہے، اس عذاب قبر کو دکھا دیا جائے، جو میں دیکھتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ چیز بتا دیا جائے۔ لیکن میں صرف یہ سوچ کر کے رک گیا کہ کہیں عذاب قبر کو اگر دکھا دیا جائے انسان کو تو انسان کیا ہے، مردے کو دفنانا بھول جائیں گے، مردے کو دفن نہیں کریں گے۔ اور انسان جو دنیا کی زندگی میں لطف اندوز ہوتا ہے، وہ انسان اس لطف اندوز کو بھول جائے اور وہ جنگل و بیابان کی طرف نکل جائے۔ اس لیے میں نے دعا نہیں کیا تو اتنا خطرناک ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، ان کے اوپر سانپ مسلط کیا جاتا ہے، سانپ مسلط کیا جاتا ہے، اور سانپ جو ہے 99 سانپ مسلط کیا جاتا ہے ان کے اوپر۔ اور اسی طرح سے سانپ جو ہے، ان ایک سانپ کا جو ہے 70 منہ ہے، 70 منہ، ایک سانپ جو ہے 70 منہ ہے، اور 70 منہ میں سے ایک ایک منہ میں 70 سر ہے، 70 سر ہے۔ ان کو ڈستا ہے، ان کو ڈستا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کیا ہے بندہ، معصیت کے کام کیا ہے بندہ، گناہ کے کام کیا ہے بندہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جانتے تھے، ان چیزوں کو دیکھتے تھے، ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احساس کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک بار مدینے کے ایک گلی میں ایک قبرستان میں، وہاں پہ باغ تھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھتے کہ 2 قبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہاں پہ قبر ہے اور قبر میں عذاب ہو رہی ہے، قبر میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ چھوٹے گناہ کے۔ اگر چاہے انسان بچنا تو بچ سکتا تھا، لعز زبان کبیر، کہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عذاب ہو رہا ہے 2 چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے۔ ایک گناہ جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا، یا یوں کہیے کہ استنجا، پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا، پانی نہیں لیتا تھا۔ کئی انسان ابھی ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ پیشاب کر کھڑی کھڑی پیشاب کر دیتا ہے۔ ابھی نوجوانوں میں یہ شعور آ گیا ہے، ایسا پینٹ پہن رہا ہے کہ اگر وہ پیشاب کرے تو پیشاب کی قطرہ باقی رہتا، جب اٹھے تو وہ پیشاب آ جاتا ہے، تو نہیں ہوتا، پیشاب آ جاتا، پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پوتر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائی، انسان کو ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، ناپاک نہیں رہنا چاہیے کبھی بھی۔ اگر کوئی انسان ہے، جوان ہے، احتلام ہو گیا، یا پھر انسان ہے، کوئی انسان شادی شدہ ہے، بیوی سے ملا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاک اور پوتر رہنے والے کو پسند کرتا ہے، اس لیے پاک اور صاف ستھرا رہا جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب دیکھا کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا انسان کون تھا؟ دوسرا انسان وہ تھا جو انسان یعنی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ غیبت کا مطلب کیا؟ چغلی کا مطلب کیا؟ وہ انسان ان کے پاس گیا تو ان کی برائی شروع کر دیا، یہ ان کے پاس گیا تو ان کی برائی شروع کر دیا، یعنی ان کی زبان خاموش نہیں رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو 2 انسان کے درمیان بڑی محبت ہے، بڑی ہمدردی ہے، بڑی پیار ہے، بڑی الفت ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ دونوں میں دشمنی ڈالنے کے لیے، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے وہ ورگلاتا ہے، چغلی کرتا ہے، ان کے تعلق سے غیبت کرتا ہے۔ تو ایسا انسان، ایک انسان وہ ہے یعنی جو غیبت کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، جو انسان
ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ محبت جو ہے اس کو نفرت دلانا چاہتا ہے اور دونوں کے درمیان جدائی ڈال دینا چاہتا ہے اور غیبت کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بڑا دردناک عذاب، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چغلی کیا کرتا تھا۔ یوں ہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر گئے تو کچھ انسان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کچھ انسان ہے جو اپنے چہرے اور اپنے سینے کو کھرچ رہے ہیں، اپنے چہرے اور اپنے سینے کو کھرچ رہے ہیں، تانبے کے ناخون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی نے پوچھا فقلت من هؤلاء یا جبریل، اے جبریل امین بتا تو صحیح یہ ان کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے، ان کو یہ ایسا تکلیف کیوں دیا جا رہا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ حشر ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کسی کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ اس کے سامنے گئے تو اس کی برائی، ان کے سامنے گئے تو ان کے برائی، ان کے سامنے گئے تو ان کے چغلی، ان کے سامنے گئے تو ان کے چغلی، ایسا کرنے سے انسان بچے، ورنہ عذاب قبر کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا، اسی لیے میرے بھائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ایسے یہ چہرے جو رخسار جو ہے، چہرے جو ہے یہ چہرے پر لکیر پڑ جایا کرتے تھے، لکیر پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ چہرے پر لکیر پڑ جایا کرتی تھی اور یہ داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی آنسوؤں سے۔ آج ہمارے اور آپ کی ضمیر تو اتنا مر گئی ہے کہ اگر ہم اور آپ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، کسی کا جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں قبرستان کے اندر بھی دنیاوی باتیں ہم اور آپ کو نظر آتی ہے، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری موبائل بند نہیں ہوتی ہے، وہاں پر بھی ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بڑی گپیں ہانکتے ہیں وہاں بھی جانے کے بعد۔ لیکن صحابہ کرام جب قبرستان جاتے تھے تو روتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حکم دیے تھے کہ قبر کی زیارت کرو، قبر کی زیارت جب کرو گے تمہیں آخرت یاد آئے گی، عبادت کرنے میں تمہارے جی لگے گا اور تمہیں بھی احساس ہوگا کہ نہیں ہمیں بھی آنا ہے یہاں پہ۔ کتنے بڑے بادشاہ چلے گئے، کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے، ہمیں بھی آنا ہے، تو احساس پیدا ہوگا اور نیکی کرنے میں تمہیں جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے قبر کی زیارت کرو، آخرت یاد آئے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام جب قبرستان سے گزرتے، قبر میں جاتے تو اتنا روتے میرے بھائی، اتنا روتے کہ ایسا ہے کہ لکیر پڑ جایا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا قبر پر سے گزرتے ہیں یا قبر پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھی، یہ جو ہے یہ آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل ہے۔ اگر اس میں انسان بچا کر کے نکل گیا، اگر اس میں خیریت سے نکل گیا، اگر اس کے اندر انسان کے لیے آسانی ہو گئی تو تمام مراحل ان کے لیے آسان ہوتے جائیں گے، لیکن اگر اس کے اندر انسان پھنس گیا تو پھر انسان بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ تب انسان تمام جو چیز ہوں گے ان کے لیے، تمام مراحل ان کے لیے کٹھن ہوتی جائے گی۔ اس لیے روتے تھے میرے بھائی، روتے تھے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی ایک قبرستان میں پہنچے ہیں، ایک انسان انصاری کے جنازے میں پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بھی قبرستان تیار نہیں ہوئی ہے، قبر کھودا جا رہا ہے، قبرستان تیار نہیں ہوئی ہے، ان کے مسکن گاہ تیار نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے ہیں
اور اس کیفیت سے اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح سے ایسا کہ کوئی لگے کہ سروں پہ پرندہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایسا پرسکون ایک دم غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، ایک لکڑی ہے، لکڑی سے زمین کو کرید رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین کو کرید رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کے زمین گیلی پڑ گئی ہے، زمین بھیگ گئی ہے۔ نبی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا، تمام گناہوں سے مبرہ، تمام گناہوں سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے، جنت اور جہنم کا شیر کرا کر کے جنت اور جہنم کو دیکھ کے آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اتنا آنسو کی قطار ہے، زمین بھیگ گئی ہے۔ صحابہ کرام کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پڑتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اخوانی ھذا لمثلی فاعدوا، اے میرے بھائی اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کی جو گھٹن ہے بڑی سخت ناک عذاب اس کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کتنا اس کی تیاری کرنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے۔ کون رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جاری ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی رو رہے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، اور عثمان کو ایک مرتبہ جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ 18 مرتبہ جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ ملی ہے، جنتی ہے، عشرۂ مبشرہ میں سے ہے، لیکن پھر بھی قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، اور وہ گناہ بھی نہ کیے اور پشیمان رہے، ان سے گناہ بھی سرزد نہ ہوئی لیکن پشیمان رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اللہ جن سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے صحابہ رو رہے ہیں جن کو 18 مرتبہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا، ایسے صحابی رسول رو رہے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے کا اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ ایک ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہے جن کے تعلق سے نبی نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی کے کام نہیں کرے پھر بھی جنتی ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تو زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہے، ہم اور آپ بڑی مشکل سے جمعہ میں آ جا رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اسی میں ہم اور آپ خوش ہیں، لیکن وہ صحابی رسول رو رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچے، غور کرے، فکر کرے۔ تو ایسے بعض صحابہ تو ایسے بھی گزرے جو اس دنیا کو چھوڑتے وقت اپنے بیٹوں سے وصیت کیے، اپنے بیٹوں سے نصیحت کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو یہ اپنے چہرے چھپا کر کے رو رہے ہیں، چہرے چھپا کر کے رو رہے ہیں، کروٹ بدل کے رو رہے ہیں۔ ان کے فرزند، ان کے بیٹے وغیرہ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ، اے میرے والد محترم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بشارتیں سنائی ہیں، آپ تو صحابی ہیں، آپ سے تو اللہ راضی ہے، آپ سے تو اللہ خوش ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تعلق سے نبی نے کئی دعائیں کی ہیں، آپ اسلام لائے ہیں یہی شرط رکھ کر کے کہ ہمارے تمام گناہ ہیں معاف ہوگی کیا نہیں ہوگی، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے میری زندگی میں 3 مراحل آئے ہیں، 3 مراحل، 3 ایسی چیزیں، 3 جگہوں سے میں بانٹا اپنی زندگی، اگر بانٹوں تو ہماری زندگی کے 3 حصے کیا جا سکتا ہے، 3 حصے ہماری زندگی میں آئے۔ سب سے پہلی زندگی تو ایسا ہے کہ ہماری زندگی شرک بدعات خرافات میں کٹی، اللہ کی نافرمانی میں کٹی، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی دشمن تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کب مجھے موقع مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر قلم کر دوں، نبی کی گردن اڑا دوں۔ اگر میں اس حالت میں میری موت واقع ہو گئی ہوتی،
اگر میں مر گیا ہوتا اس حالت میں تب تو میں سیدھے کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا. لیکن اللہ نے اس سے بچایا مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد اپنے دست مبارک کو بڑھانا چاہا, اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہا, لیکن ایسا ہے کہ میں نے دست مبارک ہاتھ کو کھینچ لیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمرو بن عاص, تم ابھی آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے, اپنے دست کو بڑھا رہے تھے, ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے بیعت کر رہے تھے, اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ابھی کیا ہوا, تم نے اپنے ہاتھ کو کیوں پیچھے کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی, میں اسلام تو قبول کروں گا اور اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہی ہوں, لیکن میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں. شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ کیا میں نے جو زمانے جاہلیت میں جو میں نے گناہ کیے ہیں, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یہدم ما کان قبلا, اسلام لے آ, اسلام لانے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو میں نے اسلام لے آیا, میں نے اسلام قبول کر لیا, مذہب اسلام پر آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں سے پیار ہونے لگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکموں سے پیار ہونے لگا, بڑی محبت کرنے لگا. اگر یہ دور, یہ جو مراحل تھے یہ بہت اچھے تھے, یہ مراحل بہت اچھا تھا. اگر اس وقت ہماری موت واقع ہوئی ہوتی تب پھر جنت کی خوشخبری میرے لیے اور جنت میرے لیے ہوتے. لیکن تیسرا مراحل بھی ہماری زندگی میں آئی. تیسرے مراحل کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, اس کے بعد دنیا ہمارے سامنے کھول دیا گیا. دنیا کی محبت, مال کی محبت اتنا پیدا ہو گئی کہ مال کی محبت میں ہمیں کیا ہوا کہ اتنا غافل کر دیا کہ پتہ نہیں اب ہماری زندگی کیسی کٹ رہی ہے. اللہ کی بندگی میں نہیں کٹ رہی, کیسی کٹ رہی ہے. اور اس لیے میں اب یہ اس مراحل میں ہماری موت واقع ہو رہی ہے, اس مراحل میں میں مر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ میرے سفر کیسے ہوں گے, میرے لیے قبر کی زندگی کیسی ہوگی, میرے لیے جنت ہوں گے یا جہنم ہوں گے, مجھے پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے میرے بیٹے, جب میں مر جاؤں اور اس وقت جب مجھے دفنا دو, اس وقت میرے لیے دعا کرنا. کتنا دیر تک دعا کرنا؟ کتنا دیر تک دعا کرنا؟ اتنا دیر تک دعا کرنا جتنے دیر تک کہ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے, اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت وغیرہ کو تقسیم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اتنے دیر تک ثابت قدمی کی دعا کرنا, اتنے دیر تک میرے لیے دعا کرنا. کون کہہ رہے ہیں ایسی بات؟ صحابی رسول ہے, حضرت عمرو بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے تعلق سے نبی نے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے. ایسے صحابی رسول کا خوف ہے, ایسے صحابی رسول قبر کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. لیکن ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ غور و فکر کریں, سینے میں ہاتھ رکھیں. ہم سے اور آپ سے کتنا کوتاہیاں ہو رہی ہے, ہم سے اور آپ سے کتنا غلطیاں ہو رہی ہے, ہم اور آپ اللہ کی کتنا نافرمانی کر رہے ہیں, کتنا معصیت والے کام کر رہے ہیں. ان کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں ہوتا, ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. وہ صحابی رسول رو رہے ہیں میرے بھائی اس طرح سے. تو یہ ہے صحابہ کرام ایسے روتے تھے. بعض صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے صحابی رسول جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے, جن کے سوچ پر قرآن نازل ہو رہی ہے. ایسے صحابی رسول جب قبر کو یاد کرتے تو بڑی روتے اور تمنا کرتے کاش ایک درخت میں ہوتا, کاش کے درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, حساب و کتاب نہ ہوتے. وہ صحابی رسول قبر کو یاد کر کے روتے, قبر کو یاد کر کے روتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب قبر کو یاد کرتے بڑی روتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے, رونے لگتے. تو ایسے کیفیت کیوں؟ قبر کی مراحل جو ہے بڑی کٹھنائی کے ساتھ انسان کی, قبر بڑے خطرناک ہے. اس لیے میرے بھائی قبر کے لیے انسان کو تیاری کرنا چاہیے, اور آنے والے مراحل جو قبر ہے اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کر کے انسان کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے, اور اللہ رب العالمین بندگی ایسے سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, اور دین کی خدمت ایسے کی ہے کہ ہم تک بہت زیادہ احادیث ہم تک وہی پہنچانے والے ہیں.
ان کی دین کی خدمت اتنا ہے کہ ایک ایک حدیث کو کوٹ کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو حفظ کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو اپنے سینے پہ محفوظ کرنے کے لیے یہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے، بھوکے پیاسے۔ منافق چلتے ہوئے لات مار کے نکل جاتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کام و کاج کیوں نہیں کرتا، محنت کیوں نہیں کرتے، دیگر چیز کیوں نہیں کرتے، یہ چوکھٹ پہ کیوں پڑے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے اس صحابی رسول کو۔ لیکن انہوں نے خدمت حدیث کے لیے، حدیث کو کوٹ کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان آخر سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کے لیے اتنے کدو کاوش کی، بڑی محنتیں کی ہے۔ کئی مہینے کے سفر کی حدیث کو، ایک ایک حدیث کو پکڑنے کے لیے۔ اور ان کے گھر کا یہ حال ہے کہ رات میں ان کے گھر میں پوری رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے بانٹ لیا تھا، تین درجے میں بانٹ لیا تھا، 3 مراحل میں بانٹ لیا تھا۔ کچھ دیر تک یہ عبادت کرتے، یہ سونے کے بعد ان کی اہلیہ اٹھ جاتی، وہ عبادت کرتی، وہ سو جانے کے بعد ان کی ماں والدہ اٹھ جاتی، وہ عبادت کرتی، یعنی پوری رات بھر ہمیشہ قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آتی، عبادت سے گونجتی گھر۔ ایسے صحابی رسول ہے، اے صحابی رسول جب انتقال کا وقت آیا ہے، دنیا چھوڑنے کی باری آئی ہے، دنیا چھوڑ رہے ہیں، تو یہ صحابی رسول اپنے چہرے چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں۔ لوگ پہنچ گئے ہیں عیادت کے لیے، لوگ پہنچ گئے دیکھنے کے لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، جا کے دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے کی کیفیت، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو بہ رہے ہیں، لوگوں میں یہ آوازیں کسی جا رہی ہے، لوگوں میں یہ آواز، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے، لوگوں کو وصیت کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ رونا نہیں ہے، لیکن خود جب مرنے کا وقت آیا ہے، انتقال کی باری آئی ہے، دنیا چھوڑنے کی باری آئی ہے، تو کیسے رو رہے ہیں، کیسے رو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرے بھائی میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ دنیا، مومن جب مرتا ہے تو موت تو ان کا معراج ہے، دنیا جب چھوڑتا ہے انسان تو رب سے ملاتی ہے۔ میں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرا رونے کا مقصد یہ ہے کہ میں جس سفر میں جا رہا ہوں، جس سفر میں جا رہا ہوں، وہ سفر ایسی سفر ہے، وہ سفر ایسی سفر ہے کہ میرے سفر بہت طویل ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور میرے پاس زیادہ سفر بہت کم ہے، یعنی میرے پاس سفر کے خرچہ بہت کم ہے۔ یعنی کیا؟ جس سفر میں جا رہا ہوں بہت ہی طویل سفر ہے، اور میرے پاس جو نیکی ہے، وہاں یہ سفر سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ یہ سفر جیسے ہماری سفر ہے آزاد قبر کی زندگی ہے، پھر وہاں سے وہاں آگے قبر کی زندگی سے اٹھنے کے بعد پھر حشر کی زندگی ہے، پرصراط کی زندگی ہے، نامے و اعمال وزن ہونے کی زندگی ہے، وہ مراحل ہے، وہ سفر ہے، اور ہمارے پاس زیادہ سفر بہت کم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے صحابہ کرام اس طرح سے خوف کھاتے تھے اور ایسے روتے تھے۔ تو میرے بھائی زیادہ بات نہیں کہہ کر کے، کیونکہ کل جمعہ بھی ہے، جمعہ کے اندر بھی خطاب کرنا ہے اور لوگ سارے سو بھی رہے ہیں، الحمدللہ 1 گھنٹے آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی قبر کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے۔ تو میرے بھائی اچھا انسان وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے، نیک و صالح وہ انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہو، آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہو، عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، موت کو یاد رکھتا ہو، ایسا انسان عقل مند ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام ایسے ایسے جلیل قدر صحابی رسول رو رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، اور ایسے اس دہشت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں اور آپ کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ بہرحال سے بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو راہ حق سے بھٹک چکا ان کو راہ حق پر صراط مستقیم گامزن کر دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو موت کی تیاری و موت کو یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا